ہمارے جوان کے ذہن میں، ہماری یوتھ کے ذہن میں ایک خوف ہے، اور وہ خوف ہے مستقبل کا، فیئر آف فیوچر، کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں، کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم جو ڈگری کر رہے ہیں کیا اس کے مصداق ہمیں جاب ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں آگے نہیں سنبھالے گا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم جاہل تھے، گناہ گار تھے، رب کے نافرمان تھے، وہ جب یہاں تک لے کے آ گیا ہے، اب تو ہم ٹوٹی پوٹی کوشش تو کر رہے ہیں نا، اب تو رب سنبھالے گا نا۔ جو پتہ ہے میرے لیے لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، اور جو پتہ ہے مجھے نہیں مل کے رہے گا وہ کبھی نہیں مل کے رہے گا۔ تو میرا دل بڑے سکون میں ہے کہ جو مجھے ملنا ہے وہ مل جائے گا۔ اپنی ایفرٹ، نیت صاف ہونی چاہیے۔ جس اللہ نے 300 ملین سیل میں سے مجھے اور آپ کو انتخاب کیا دنیا میں آنے کے لیے، اب وہ دنیا میں ہمیں یعنی کیسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ قربان کرتا ہے، میرا بندہ محبت کرتا ہے نہیں کرتا، قربانی دیتا ہے نہیں دیتا۔ جو بندہ قربانی دے دینا، رب العالمین ہم سے لینا تھوڑی چاہ رہے ہیں، وہ تو عطا کرنے والی ذات ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث میں اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سارا سیکریفائی کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بہت کچھ چھوٹ گیا، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے کچھ لیا تو دیا بھی تو صحیح نا۔ تو آپ جیسے بہن بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے عطا فرمائے، یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ وہ لیتا تو ہے لیکن لیتا اس لیے ہے کہ وہ بہتر کر کے لوٹا دے۔ الحمد للہ ہمارے نوجوانوں کے بہت سارے سوال ہیں طاہا بھائی، اور بہت سارے ایک کریوس ہے جو ان کے دماغوں میں چلتا رہتا ہے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یعنی طاہا اس کے جواب دیں، علی جواب دیں یا دیگر۔ تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ انشاءاللہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی تو یہ ضرور پوچھوں گا۔ ہمارے جوان کے ذہن میں، ہماری یوتھ کے ذہن میں ایک خوف ہے، اور وہ خوف ہے مستقبل کا، فیئر آف فیوچر، کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں، کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم جو ڈگری کر رہے ہیں کیا اس کے مصداق ہمیں جاب ملے گی یا نہیں ملے گی۔ شادی کر تو لیں، پتہ نہیں میں رشتوں کو نبھا پاؤں گا یا نہیں نبھا پاؤں گا۔ تو یہ کیا، کس چیز کا خوف ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، ماں کی کوکھ میں جس نے ہمیں شکل و صورت عطا فرمائی، ہمیں سماعت، بصارت، گویائی عطا فرمائی، جسم، گوشت، ہڈیوں کا مجموعہ دیا، آج ہم اسی سے اتنے نا امید ہیں۔ اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں؟ عبدالوارث بھائی، اگر میں اپنا بھی دیکھوں نا، جتنا انسان سوچتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، واللہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ میری وائف بھی کہتی ہیں کہ اپنے لیے ذرا فائنینشیل اسٹیبلٹی کی پلاننگ کر لیتے ہیں تھوڑا ایکسٹرا، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا تو مزید سیونگز اور کئی انویسٹمنٹس اور وہ سارا۔ میں کہتا ہوں کہ جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں آگے نہیں سنبھالے گا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم جاہل تھے، گناہ گار تھے، رب کے نافرمان تھے، وہ جب یہاں تک لے کے آ گیا ہے، اب تو ہم ٹوٹی پوٹی کوشش تو کر رہے ہیں نا، اب تو رب سنبھالے گا نا۔ تو یہ جو بہت زیادہ فکر ہونا ہے نا، یعنی جس کو مزید کی لالچ ہے نا، اوور تھنکنگ، وہ غالباً ایک واصف علی واصف ہیں یا دوسرے آتھر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ نصیب پہ واصف علی واصف کا تو خوش نصیب وہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک مسلمان کو لیزی لیتھارجک نہیں ہونا چاہیے، اپنی ایفرٹ 100% لگائے، لیکن اس کے بعد وہ عمر بن خطاب نے کہا تھا نا کہ میرا دل بڑے سکون میں ہے۔ I know what is written for me cannot miss me and what is destined to miss me cannot hit me۔ جو پتہ ہے میرے لیے لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، اور جو پتہ ہے مجھے نہیں مل کے رہے گا وہ کبھی نہیں مل کے رہے گا۔ تو میرا دل بڑے سکون میں ہے کہ جو مجھے ملنا ہے وہ مل جائے گا۔ اپنی ایفرٹ، نیت صاف ہونی چاہیے، اور یعنی اپنے حصے کی کوشش کرتا رہے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے۔ اور بہت زیادہ نہ سوچیں کہ اگر میں یہ کر لوں، اگر میں وہ کر لوں، اور حرص نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے، ایفرٹ ہونی چاہیے، اسٹرگل ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو اس بچے کی طرح یا اس کی طرح نہ بنائیں جو ماں باپ سے ہر ٹائم لیتا رہتا ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے، بلکہ مرد کے لیے جو بالغ ہے اس کے لیے عیب ہے کہ وہ لے رہا ہو، بلکہ وہ دے رہا ہو، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، لیکن اس کے لیے ایک نارمل ایفرٹ جو ریکوائرڈ ہے۔ اور اس کا شارٹ کٹ بتاؤں میں آپ کو، سمپل شارٹ کٹ، جو آلریڈی آپ کے پاس بلیسنگز ہیں ان پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو آلریڈی شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ دوسری بات، آخرت کو پرائرٹی بنائیں، اللہ دنیا کے تمام معاملات کو سنبھال لے گا۔ جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لیا، دنیا کی فکر اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ اور جو دنیا کی فکر کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے لم یبال اللہ فی ای اودیتی ہلک، اللہ کو پرواہ نہیں ہے وہ جس وادی میں جا کے مر جائے۔ تو بس یہ ٹوٹل اس کا۔ اور ایک قرآن مجید کی آیت بھی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان فکر مند ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، یا یہ
اتنی یعنی فکر اللہ سے اتنا اس قدر ہی مایوس ہو چکا ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہ چھت کے ساتھ رسی لٹکائے اور اپنا گلا دبا دے. بالکل یعنی اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ جس نے اس کو مانگ یعنی 300 ملین سپرم کے سیلز ہوتے ہیں جب میاں بیوی ملاپ ہوتا ہے اس کے اندر سے ڈسچارج 300 ملین سیل سپرمز کے ڈسچارج ہوتے ہیں, اس میں صرف ایک ہوتا ہے جو اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور وہ میں اور آپ تھے. بالکل. یعنی جس اللہ نے 300 ملین سیل میں سے مجھے اور آپ کو انتخاب کیا دنیا میں آنے کے لیے, اب وہ دنیا میں ہمیں یعنی کیسے چھوڑ دے گا. تو بالکل دوسری بات میرا خیال ہے یہ ہے کہ تو بھائی بجائے یہ کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں مستقبل کا خوف ہو, اگر آخرت کا خوف ہو تو یہ نہ صرف ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے گا بلکہ آخرت کو بھی بہتر کر دے گا. تو خوف اٹ سیلف اس کو بری شے نہیں ہے, لیکن وہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ دنیا کی جو فکر کرنی چھوڑ دیں, اگر ہم نے آخرت کو اپنی فکر بنا لی تو انشاءاللہ یہ اللہ کے نبی نے ایک کمال کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ, جس نے صبح کی اور دنیا کی انزائٹی سب سے بڑا اس کا ہم اور غم ہوئی دنیا کی زندگی, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ اسے کام بکھیر دے گا. وجعل فقر بین عینیہ, اور فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں ڈال دے گا. یعنی آنکھوں کے بیچ میں کیوں, کیونکہ ہر ٹائم وہ زندگی میں فقیری سے ڈر رہا ہوگا. ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ, دنیا اتنی آئے گی جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی, کوئی زیادہ نہیں کمائی اس نے. ومن اصبح, اور جس نے صبح کی اور والآخرۃ نیتہ, اور آخرت اس کا انزائٹی ہوئی کہ یار میں نے کل عشاء پڑھی تھی, ہاں الحمدللہ پڑھی, فجر میں نے ہاں الحمدللہ فجر پڑھی تھی, میرے فرائض پورے الحمدللہ پورے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہ جمع اللہ علیہ امرہ, اللہ کام جمع کر دیں گے. یہ کورٹ کے چکر, کچہری کے چکر, تھانوں کے چکر, ہاسپٹل کے چکر نہیں لگاتا رہے گا, اللہ اکٹھے کر دیں گے. وجعل غناہ فی قلبہ, غنا اس کے دل میں ڈال دیں گے. یہ پھر نا میں نے عبدالوارث بھائی میں ملینئرز سے ملا ہوں اور میں بلینئر سے بھی کچھ ملا ہوں. میں نے ان میں سے کچھ لوگ ایسے دیکھے جو بڑے غریب تھے, ان بلینئرز کو میں نے دیکھا جو غریب تھے. اچھا. اور میں چوکی داروں سے مل رہا ہوں, میں نے دیکھا وہ بادشاہ والی لائف گزار رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ لیس الغنا عن کثرۃ العرض ولکن الغنا غنى القلب, زیادہ مال بینک اکاؤنٹ کا ہونا تمنگری نہیں ہے, دل کا امیر ہو, دل میں سکون ہے, دل میں راحت ہے, تو یہ امیری ہے. اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے ضروری, سوری بات کٹی میں آپ کی, کہ جو شخص یہ کرتا ہے نا پھر دنیا کیسی ہوتی ہے اس کے پاس, وہ آتا تھا دنیا وہی راغمہ, ذلیل ہو کے آتی ہے اس کے پاس دنیا, قدموں میں آتی ہے. تو دنیا نا شیڈو ہے, اسے شیڈو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ آگے جائے گی, سبحان اللہ. اور اس سے آپ دور اللہ کی طرف بھاگیں گے تو یہ آپ کے پیچھے بھاگے گی. یہ بات سبحان اللہ, کیا خوبصورت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ also says in the Quran وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, دیکھو تم ایسے لوگوں میں اپنا شمار نہ کرنا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا, اور پھر اس کی سزا یہ کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کے نفوس سے غافل کر دیا. اور وہی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. دوسرا ایک خوف جوان کا یہ ہے, ہماری یوتھ کا, کہ وہ کہتی ہے کہ ابھی میری عمر نہیں ہے, ابھی میں آج اگر داڑھی رکھ لوں, جی تو چاہتا ہے کہ ہم بھی داڑیاں رکھیں, جی تو چاہتا ہے کہ ہم بھی نمازیں پڑھیں, قرآن پڑھیں, ہم بھی دیندار ہو جائیں, لیکن پتہ نہیں پھر اس دینداری کی وجہ سے ہمیں مستقبل یا حال میں کتنا کچھ سیکریفائی کرنا پڑے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, تو ہاں آپ لوگ تو یعنی وہی ویسٹرن کلچر سے نکلے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا فہم, دین کی سمجھ عطا فرمائی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دین کو فالو کرنے سے کوئی مستقبل کا یا حال کا کوئی نقصان ہے؟ عبدالوارث بھی دین پہ آنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا تھا میرے پاس سب کچھ ہے, لیکن میں اگر انالیسس کروں نا لائف کا, تو آنیسٹلی بتاؤں اصل جو میری زندگی شروع ہوئی ہے نا وہ دین میں آنے کے بعد شروع ہوئی ہے. جو خوشی, جو اطمینان, جو رزق, جو عزت, ہر چیز حدیث میں آتا ہے تم کوئی بھی چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہو, اللہ ول ریپلیس اٹ ود سم تھنگ بیٹر فار یو, اس سے بھی بہتر عطا فرماتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سبل نہیں کہا, ایک راستہ نہیں کھولے گا رب العالمین, راستے کھول دے گا. تو یہ راستہ بھی کھول دے گا, جدھر جانا چلے جاؤ. کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ قربان کرتا ہے, میرا بندہ محبت کرتا ہے نہیں کرتا, قربانی دیتا ہے نہیں دیتا. جو بندہ قربانی دے دینا, رب العالمین ہم سے لینا تھوڑی چاہ رہے ہیں, وہ تو عطا کرنے والی ذات ہے. وہ صرف جیسے نا ایک ہسبینڈ دیکھتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے نہیں کرتی, میرا پتر مجھ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا, اس کے لیے ٹیسٹ کرتا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں, اگر میں مر جاؤں کیا کریں گے, وہ سننا چاہتا ہے صرف. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے لیے اللہ کو یہ پروو کر دینا کہ اللہ میں تیرے ساتھ مخلص ہوں, تیرا لائل ہوں میں,
تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے لائلسٹس کو نا کبھی بھی ذلیل نہیں کرتا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہ واجب کر دیا ان کی محبت کرنا کہ جو محض اللہ کے لیے ملتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے اور بچھڑ جاتے تھے. واجبت محبتی للمتجالسین فیہ متزاورین فیہ. تو بڑا کمال کا عمل ہے یہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں اللہ کی محبت, اللہ کے لیے محبت کرنے والا بنائے. اللہم آمین. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالوائز بھائی اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سارا سیکریفائی کیا, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, بہت کچھ چھوٹ گیا, لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ لیا تو دیا بھی تو صحیح نا. تو آپ جیسے بہن بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے عطا فرمائے, یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. وہ لیتا تو ہے لیکن لیتا اس لیے ہے کہ وہ بہتر کر کے لوٹا دے. الحمدللہ. ہمارے نوجوانوں کے بہت سارے سوال ہیں طاہا بھائی, اور بہت سارے ایک کریوس ہے جو ان کے دماغوں میں چلتا رہتا ہے, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یعنی طاہا اس کے جواب دیں, علی جواب دیں یا دیگر. تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ انشاءاللہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی تو یہ ضرور پوچھوں گا. ہمارے جوان کے ذہن میں, ہماری یوتھ کے ذہن میں ایک خوف ہے, اور وہ خوف ہے مستقبل کا, فیئر آف فیوچر, کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں, کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم جو ڈگری کر رہے ہیں کیا اس کے مصداق ہمیں جاب ملے گی یا نہیں ملے گی, شادی کر تو لیں, پتہ نہیں میں رشتوں کو نبھا پاؤں گا یا نہیں نبھا پاؤں گا. تو یہ کیا کس چیز کا خوف ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, ماں کی کوکھ میں جس نے ہمیں شکل و صورت عطا فرمائی, ہمیں سماعت, بصارت, گویائی عطا فرمائی, جسم, گوشت, ہڈیوں کا مجموعہ دیا. آج ہم اسی سے اتنے نا امید ہیں. اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں؟ عبدالوارث بھائی, اگر میں اپنا بھی دیکھوں نا, جتنا انسان سوچتا ہے, فکر مند ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, واللہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. میری وائف بھی کہتی ہیں کہ اپنے لیے ذرا فائنینشیل اسٹیبلٹی کی پلاننگ کر لیتے ہیں تھوڑا ایکسٹرا, اللہ نے آپ کو اتنا نوازا تو مزید سیونگز اور کئی انویسٹمنٹس اور وہ سارا. میں کہتا ہوں کہ جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں آگے نہیں سنبھالے گا. سبحان اللہ. جب ہم جاہل تھے, گناہ گار تھے, رب کے نافرمان تھے, وہ جب یہاں تک لے کے آ گیا ہے, اب تو ہم ٹوٹی پوٹی کوشش تو کر رہے ہیں نا, اب تو رب سنبھالے گا نا. تو یہ جو بہت زیادہ فکر ہونا ہے نا, یعنی جس کو مزید کی لالچ ہے نا, اوور تھنکنگ, وہ غالباً ایک واصف علی واصف ہیں یا دوسرے آتھر ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. نصیب پہ واصف علی واصف کا تو خوش نصیب وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ہاں, ایک مسلمان کو لیزی لیتھارجک نہیں ہونا چاہیے, اپنی ایفرٹ 100% لگائے, لیکن اس کے بعد وہ عمر میں خطاب نے کہا تھا نا کہ میرا دل بڑے سکون میں ہے. آئی نو وٹ از ریٹن فار می کی ناٹ مس می, اینڈ وٹ از ڈیسٹن ٹو مس می کی ناٹ ہٹ می. جو پتہ ہے میرے لیے لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا, اور جو پتہ ہے مجھے نہیں مل کے رہے گا وہ کبھی نہیں مل کے رہے گا. تو میرا دل بڑے سکون میں ہے کہ جو مجھے ملنا ہے وہ مل جائے گا. اپنی ایفرٹ, نیت صاف ہونی چاہیے, اور یعنی اپنے حصے کی کوشش کرتا رہے, اللہ پہ توکل کرتے ہوئے. اور بہت زیادہ نہ سوچیں کہ اگر میں یہ کر لوں, اگر میں وہ کر لوں, اور سر حرص نہیں ہونی چاہیے, لالچ نہیں ہونی چاہیے, ایفرٹ ہونی چاہیے, اسٹرگل ہونی چاہیے. اپنے آپ کو اس بچے کی طرح یا اس کی طرح نہ بنائیں جو ماں باپ سے ہر ٹائم لیتا رہتا ہے, بلکہ ایک مسلمان کے لیے, بلکہ مرد کے لیے جو بالغ ہے اس کے لیے عیب ہے کہ وہ لے رہا ہو, بلکہ وہ دے رہا ہو. اوپر والا ہاتھ بہتر ہے, لیکن اس کے لیے ایک نارمل ایفرٹ جو ریکوائرڈ ہے. اور اس کا شارٹ کٹ بتاؤں میں آپ کو, سمپل شارٹ کٹ, جو آلریڈی آپ کے پاس بلیسنگز, ان پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جو آلریڈی شکر ادا کرنا شروع کریں. دوسری بات, آخرت کو پرائورٹی بنائیں, اللہ دنیا کے تمام معاملات کو سنبھال لے گا. جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لیا, دنیا کی فکر اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے. اور جو دنیا کی فکر کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے لم یبال اللہ فی ای اودیتی ہلک, اللہ کو پرواہ نہیں ہے جس وادی میں جا کے مر جائے. تو بس یہ ٹوٹل اس کا. اور ایک قرآن مجید کی آیت بھی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان فکر مند ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا, یا یہ اتنی یعنی فکر اللہ سے اتنا اس قدر ہی مایوس ہو چکا ہے, تو اس کو چاہیے کہ یہ چھت کے ساتھ رسی لٹکائے اور اپنا گلا دبا دے. بالکل اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ جس نے اس کو ماں, یعنی 300 ملین سپرم کے سیلز ہوتے ہیں جب میاں بیوی ملاپ ہوتا ہے, اس کے اندر سے ڈسچارج 300 ملین سیل سپرمز کے ڈسچارج ہوتے ہیں, اس میں صرف ایک ہوتا ہے جو اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے, اور وہ میں اور آپ تھے. بالکل. یعنی جس اللہ نے 300 ملین سیل میں سے مجھے اور آپ کو انتخاب کیا دنیا میں آنے کے لیے, اب وہ دنیا میں ہمیں یعنی کیسے چھوڑ دے گا. تو دوسری بات میرا خیال ہے یہ ہے کہ طاہا بھائی, بجائے یہ کہ
دنیاوی اعتبار سے ہمیں مستقبل کا خوف ہو، اگر آخرت کا خوف ہو تو یہ نہ صرف ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے گا بلکہ آخرت کو بھی بہتر کرے گا. تو خوف اٹ سیلف اس کو بری شے نہیں ہے، لیکن وہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ دنیا کی جو فکر کرنی چھوڑ دیں، اگر ہم نے آخرت کو اپنی فکر بنا لی تو انشاءاللہ یہ اللہ کے نبی نے ایک کمال کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اور دنیا کی انزائٹی سب سے بڑا اس کا ہم اور غم ہوئی دنیا کی زندگی، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اسے کام بکھیر دے گا، وجعل فقر بین عینیہ، اور فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں ڈال دے گا. یعنی آنکھوں کے بیچ میں کیوں؟ کیونکہ ہر ٹائم وہ زندگی میں فقیری سے ڈر رہا ہوگا. ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب له، دنیا اتنی آئے گی جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی، کوئی زیادہ نہیں کمائی اس نے. ومن اصبح، اور جس نے صبح کی اور والآخرۃ نیتہ، اور آخرت اس کا انزائٹی ہو کہ یار میں نے کل عشاء پڑھی تھی، ہاں الحمدللہ پڑھی، فجر میں نے ہاں الحمدللہ فجر پڑھی تھی، میرے فرائض پورے الحمدللہ پورے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہ جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ کام جمع کر دیں گے. یہ کورٹ کے چکر، کچہری کے چکر، تھانوں کے چکر، ہاسپٹل کے چکر نہیں آتا رہے گا، اللہ اکٹھے کر دیں گے. وجعل غناہ فی قلبہ، غنا اس کے دل میں ڈال دیں گے. یہ پھر نا میں نے عبدالوارث بھائی، میں ملینئرز سے ملا ہوں اور میں بلینئر سے بھی کچھ ملا ہوں. میں نے ان میں سے کچھ لوگ ایسے دیکھے جو بڑے غریب تھے، ان بلینئرز کو میں نے دیکھا جو غریب تھے. اچھا. اور میں چوکی داروں سے ملا ہوں، میں نے دیکھا وہ بادشاہوں والی لائف گزار رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ لیس الغنا عن کثرۃ العرض ولکن الغنا غنى القلب. زیادہ مال بینک اکاؤنٹ کا ہونا تمنگری نہیں ہے، دل کا امیر ہو، دل میں سکون ہے، دل میں راحت ہے، تو یہ امیری ہے. اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے، سوری بات کرتی میں آپ کی، کہ جو شخص یہ کرتا ہے نا، پھر دنیا کیسی ہوتی ہے اس کے پاس، وہ آتا تھا دنیا وہی راغمہ، ذلیل ہو کے آتی ہے اس کے پاس دنیا، قدموں میں آتی ہے. تو دنیا نا شیڈو ہے، جیسے شیڈو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ آگے جائے گی، سبحان اللہ. اور اس سے آپ دور اللہ کی طرف بھاگیں گے تو یہ آپ کے پیچھے بھاگے گی. یہ بات سبحان اللہ، کیا خوبصورت. اللہ سبحانہ تعالیٰ also says in the Quran وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. دیکھو تم ایسے لوگوں میں اپنا شمار نہ کرنا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اور پھر اس کی سزا یہ کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفوس سے غافل کر دیا. اور وہی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. دوسرا ایک خوف جوان کا یہ ہے، ہماری یوتھ کا، کہ وہ کہتی ہے کہ ابھی میری عمر نہیں ہے، ابھی میں آج اگر داڑھی رکھ لوں، جی تو چاہتا ہے کہ ہم بھی داڑیاں رکھیں، جی تو چاہتا ہے کہ ہم بھی نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، ہم بھی دیندار ہو جائیں، لیکن پتہ نہیں پھر اس دینداری کی وجہ سے ہمیں مستقبل یا حال میں کتنا کچھ سیکریفائی کرنا پڑے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو ہاں آپ لوگ تو یعنی وہی ویسٹرن کلچر سے نکلے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا فرمائی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دین کو فالو کرنے سے کوئی مستقبل کا یا حال کا کوئی نقصان ہے؟ عبدالوارث بھی دین پہ آنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا تھا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں اگر انالیسس کروں نا لائف کا، تو آنیسٹلی بتاؤں اصل جو میری زندگی شروع ہوئی ہے نا، وہ دین میں آنے کے بعد شروع ہوئی ہے. جو خوشی، جو اطمینان، جو رزق، جو عزت، ہر چیز حدیث میں آتا ہے تم کوئی بھی چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہو، اللہ ول ریپلیس اٹ ود سم تھنگ بیٹر فار یو، اس سے بھی بہتر عطا فرماتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبل نہیں کہا، ایک راستہ نہیں کھولے گا رب العالمین، راستے کھول دے گا. تو یہ راستہ بھی کھول دے گا، جدھر جانا چلے جاؤ. کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ محبت کرتا ہے نہیں کرتا، قربانی دیتا ہے نہیں دیتا. جو بندہ قربانی دے دینا، رب العالمین ہم سے لینا تھوڑی چاہ رہے ہیں، وہ تو عطا کرنے والی ذات ہے. وہ صرف جیسے نا ایک ہسبینڈ دیکھتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرتے نہیں کرتی، میرا پتر مجھ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا، اس کے لیے ٹیسٹ کرتا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں، اگر میں مر جاؤں کیا کریں گے. وہ سننا چاہتا ہے صرف. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے لیے اللہ کو یہ پروو کر دینا کہ اللہ میں تیرے ساتھ مخلص ہوں، تیرا لائل ہوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے لائلسٹ کو نا کبھی بھی ذلیل نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ.